امریکہ نہیں اب ایران سے یاری ہوگی، عمان نے ایران سے ہاتھ ملا لیا اور اب تیل کی تجارت بھی عمان کے راستے ہوگی۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس بارے میں عامر رضا خان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے آبرہ ہرمز کی، لیکن ایران نے ایک بڑا پتہ کھیلا ہے۔ ایران نے عمان سے ہاتھ ملایا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آگے ہیں۔ اب تیل کی تجارت بھی بڑی آسان ہو جائے گی اور امریکہ کو ایک اور شکست ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری سچویشن کو سمجھنا چاہیے۔ مڈل ایسٹ کے اندر جس وقت اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہے متحدہ عرب امارات نے، ابو ظبی والے بادشاہوں نے، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی ہے، عمان اسی وقت سے پیچھے ہوا ہے۔ آج کل بڑی ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ عمان کے وہ شاہ قبوس ہیں، جو بھی نام ہے ان کا، وہ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں ملا رہے، ہاتھ پیچھے کریں۔ اس کی تصویر اگر لگانا چاہے تو ضرور لگائیے گا۔ وہ میں صرف اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ عمان میں امریکی اڈہ جو تھا وہ محفوظ نہیں رہا تھا، ایران نے وہاں پر حملہ کیا تھا، لیکن ایران کے ہی وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے اڑان بھر کر مسقط گئے تھے اور عمان کے شاہ سے ان کے محل میں ملاقات کی تھی۔ اب اس ملاقات تک رکیے، اب دیکھیے کہ متحدہ عرب امارات گیا اسرائیل کی جھولی میں تو عمان اٹھ کر ایران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ایران کا اس طرح سے ایک شاہ کا، دیکھیں شاہ کا بیٹھنا بنتا تھا مسعود پزشکیان کے ساتھ، ایک وزیر خارجہ کے ساتھ، وہی حکومت کا سربراہ ہو اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن ایک وزیر خارجہ گیا اور شاہ نے اس کا استقبال کیا۔ اب یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایران نے ایک نئی بندرگاہ بنا لی ہے جس کو جاسک بندرگاہ کہتے ہیں جی، اور یہ بندرگاہ پورے آبِ ہرمز کو کراس کرتی ہے ایک پائپ لائن کے ذریعے۔ یہ 1000 کلومیٹر لمبی پائپ لائن ہے جس کے ذریعے تیل جو ہے وہ جاسک بندرگاہ جا رہا ہے۔ یعنی ایران سے زیر سمندر ایک تیل کی پائپ لائن ہے؟ نہیں، زمین کے اوپر پائپ لائن ہے، یہ جاسک جاتی ہے اور جاسک جا کر یہ تیل دوبارہ بھرا جاتا ہے۔ یہ ہے عمان کا مشرقی ساحل، اس کے قریب یہ بندرگاہ موجود ہے۔ یہ پہلے سے بن رہی تھی، چین اس پر سارا جو تھا ڈیزائننگ کر رہا تھا۔ چین آبِ ہرمز کے ہم سب سے زیادہ اویئر ہے، وہ آبِ ہرمز کی طاقت کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے ایران کو جاسک بندرگاہ بنانے میں مدد فراہم کی تھی۔ اور یہ 1000 کلومیٹر پائپ لائن جو ہے یہ مکمل ہو گئی، جاسک کی بندرگاہ آپریٹیو ہو گئی۔ اب آبِ ہرمز میں بلاکیڈ ہے تو تیل پائپ لائن کے ذریعے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاسک پہنچے گا، اور جاسک پہنچ کر یہ جہازوں میں بھرا جائے گا اور آبِ ہرمز سے پہلے ہی یہ کراس کرتا ہوا جہاں جانا چاہے گا چلا جائے گا۔ یہ ایک نیا روٹ جو ہے یہ بن گیا، یہ عمان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا تھا۔ اب آپ کو عباس اراغچی، جو میں نے آپ کو روکا تھا کہ سلطان کے ساتھ کیوں ملے اور سلطان کا اس میں کیا فائدہ تھا، کیونکہ سلطان کو بھی یہی بندرگاہ قریب لگتی ہے جہاں سے اس کے تیل کی ترسیل کی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ عمان اس وقت امریکہ کو منع نہ کرتا، یعنی اس سے ایک طرح سے، میں اس کو غداری اس لیے کہتا ہوں کہ ایران سے یاری جو ہے اس وقت امریکہ کے لیے غداری ہے، تو عمان نے جو ہے یہ بالکل اپنا شو کر دیا۔ ایک تو ان کا پہلے سے ہی متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہت سارے معاملات کو لے کر کلیش چل رہا تھا، دوسرا انہوں نے ایران کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جاسک کی بندرگاہ کو کھل کر استعمال کریں، ہم اپنی سرزمین آپ کی بندرگاہ کو خراب کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران نے بھی دوسری طرف یہ کہا ہے کہ ہم عمان پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو ایران کا وہ جو تیل جس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آبِ ہرمز بند ہے، بلاکڈ ہے، اس کی بندرگاہیں جو ہیں وہاں سے جہاز نہیں نکل سکیں گے، بندر عباس سے یا ان کے جو بھی بندرگاہیں دوسری ہیں وہاں سے نہیں نکل سکیں گے، ایران کا تیل ایران میں ہی رہے گا۔ یہ جاسک بندرگاہ ایران کی ہی بندرگاہ ہے، یہ عمان کی طرف ہے، یعنی عمان سے یہاں پر فاصلہ بڑا کم رہتا ہے۔ یہ ایک نیا راستہ، ایک نیا پائپ لائن ہے جو آئل کی ترسیل کے لیے بنائی گئی ہے، 1000 کلومیٹر لمبی ہے، یہ جاسک پر جا کر کھلتی ہے اور جاسک کے سامنے عمان ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے۔ یہ بندرگاہ ایران کی طرف ہے، یہ آپ یوں سمجھے کہ عمان کا ہی سمندر ہے جس میں ایک طرف ایران ہے ایک طرف عمان ہے۔ تو یہاں پر جاسک بندرگاہ کو ڈیولپ کیا ہے چین نے، کیا ایران نے ہے، لیکن پیسہ اور جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ چین نے دیکھی ہیں، کیونکہ چین ہی سب سے زیادہ تیل کی، تو یہ بہت لمبے عرصے سے کام جاری تھا، لیکن اب اس کو آپریٹیو کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے آبِ ہرمز کے علاوہ۔ دیکھیں جو آبِ ہرمز کے قریب بندرگاہیں ہیں، جیسے بندر عباس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے آپ کو، چابہار ہے،
وہاں سے گزرے بغیر ہی تیل کو گزار دیا جائے گا اور کدھر لے کے جایا جائے گا؟ عمان کی طرف۔ اب وہاں پر اگر حملہ کرنا ہے امریکہ کو تو عمان کی فضائی حدود استعمال کرنے پڑیں گی یا عمان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو عمان نے عباس اراغچی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، یعنی اس نے ایران کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ اب آپ کو صورتحال کلیئر ہو گئی، دو راستے بن گئے اب۔ ایک وہ ٹرین والا راستہ ہے، وہ جو ہم نے نہر سویز والی بات کی تھی، رشین سٹیٹ سے ہوتا ہوا چائنا کی طرف جائے گا۔ یہ 14-15 دن کا فاصلہ ہے جو کہ وہ طے کرے گی ٹرین، اور اس کے لیے چین نے بہت لمبے عرصے سے تیاری کر رکھی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا اس کا گیج ایک رکھا ہوا تھا۔ دوسرا یہ پائپ لائن منصوبہ تھا کہ ایک پائپ کے ذریعے جو تیل ہے پائپ لائن کے ذریعے یہ جاسک تک پہنچایا جائے اور جاسک سے جہاز بھر کر جو ہیں جہاں پر جانا چاہے وہ چلے جائے۔ یہ ایک الٹرنیٹ روٹ موجود ہے، اس کو اب استعمال کرنے کے لیے عمان کی اجازت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر عمان اجازت دے دے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی، چاہے میزائلز کے لیے ہے یا جہازوں کے لیے ہے، تو امریکہ کو بڑی آسانی ہے جاسک کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب اگر وہ عمان کی مرضی کے خلاف یہ کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے خطے میں ایک اور ملک عمان جو ہے وہ ایران کے ساتھ شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی امریکہ کر رہا ہوگا یا اسرائیل کر رہا ہوگا، اور متحدہ عرب امارات کا ان کی جھولی میں بیٹھنا عمان کو اس طرف لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ میں صرف یہ آپ سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔